اچھا حافظ صاحب، لیلۃ الجائزہ جس کو چاند رات بھی کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں اس پر کیا اعمال کرنے چاہیے؟ یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا، لیکن سوال میرا بھی اپنے دیکھنے والوں سے ہے کہ وہ تیار ہیں لیلۃ الجائزہ کے لیے؟ یہ کون سی رات ہے جس دن صبح عید ہوگی، جس دن رمضان ختم ہوگا؟ اب اس رات کو کرنا کیا ہے؟ بازاروں میں نکل جائیں، شاپنگ مالوں میں نکل جائیں، عشاء کی نماز بھی بھول جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، اعتکاف بیٹھتے ہیں ہم 9 دن، لیکن مغرب کی نماز سے اعتکاف اٹھے، عشاء کی نماز بھی بھول گئے. میرے بھائی یہ تو رات اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے کہ اگر آپ کو اس رات کی افادیت نظر آتی، ایک ہم بتا رہے ہیں نا، ایک ہے سامنے، تو کوئی آدمی مصلی سے اس رات نہ اٹھتا. ایک مزدور ہے، اس نے 1 مہینہ مزدوری کی. چلیں کبھی اس نے دیکھا مالک ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو ذرا میں آج کے حالات میں چائے کا گھونٹ پی لیا، روٹی کھانے گیا تو لمبا چلا گیا، جیسے ہم کرتے ہیں، نماز کے بہانے سے ذرا آرام شرام کر لیا. جو یہ ہے نا، پوری مزدوری نہیں کی. بابو آ جائے دفتر میں کام کرنے والا، 8 گھنٹے دفتر میں کام ہوتا ہے، 4 گھنٹے وہ بھی ٹوٹتے پھوٹتے کرتے ہیں، 5 گھنٹے کر لیے، ٹیلی فون یہ وہ. اب یہ جو ہمارے حالات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب وقت آ گیا تنخواہ لینے کا، اور مالک نے اعلان کیا کہ تنخواہ نہیں خالی دوں گا، بونس بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا. اب یہ جو مزدور ہے، جس نے مزدوری بھی صحیح نہیں کی، کام بھی پورا نہیں کیا، جس طرح مالک نے بتایا اس طرح کام بالکل ہی نہیں ہوا. ہماری عبادات ایسی ہیں نا، روزہ بھی ہمارا ایسا ہے، سارا دن گپے لگاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، کوئی کام چھوڑا نہیں ہے. اب وقت آ گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ مالک کٹوتی کرے، وہ کہے بھائی تجھے 8 گھنٹے کام دیا تھا، تجھے کہا تھا روزہ ایسا قبول ہوگا کہ جس میں غیبت نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو. اور تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا یہ ہے کہ تو نے سارا کچھ ہی وہ کیا جس سے میں نے منع کیا تھا. تو اب چل بھاگ، کس چیز کی تنخواہ دوں؟ یہاں رب کریم ہے ہمارا مالک، وہ بالکل مختلف ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، تم نے جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود میں تمہیں تمہاری مزدوری، تمہارے انعام دینے کو تیار ہوں. اب میں یہ بھی لینے کو تیار نہیں. میں نکل گیا ہوں بازاروں میں، وہ سارے کام کر رہا ہوں جو میرے رب نے منع کیے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، چاند رات ہماری جو ہوتی ہے، سارے وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا. تو اب بتاؤ، مجھے کوئی عقل مند کہے گا کہ بے وقوف کہے گا نا کہ آج تو لینے کیا ہے؟ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ انعام لینے کی رات ہے. چاہیے یہ تھا ہم لائنوں میں لگے ہوتے، مصلی گرا کے سجدے میں پڑے ہوتے کہ یا اللہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ دے دے، تیری نعمتیں اپنی، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں کرتے ہم. تو یہ بھی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. قرآن کریم میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے بہت زیادہ دوں گا. اب یہ شکر کا وقت تھا کہ ہم سجدے میں کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان دیا، ہم ٹوٹی پھوٹی جو بھی تھا، ہم نے وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھی، ہم نے تلاوت بھی نہیں کی، ہم نے، یا اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، مہربانی کر دے. اب ہم یہ کرنے کو تو تیار نہیں، اور ادھر سے جب انعام ملنے لگا تو انعام لینے کو بھی تیار نہیں. لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے جس دن روزہ رکھنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، رمضان میں عبادات کرنے والوں کو اللہ کریم نے انعامات سے نوازنا ہے. یہ قبولیت کی رات ہے، بجائے اس کے کہ یہ ساری رات گپوں میں اور بازاروں میں اور علاقوں میں. یہ رات جو ہے اس کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا سر گرا کے اللہ سے مانگنا چاہیے. حافظ صاحب، مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس وقت پوری انسانیت مظلوم ہے. یہ کرونا نے سب کو مظلوم بنا دیا ہے.
اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں حدیث، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم زمین والوں پہ رحم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ رحم نہیں ہے، ہم ظلم کیا سمجھتے ہیں کسی کو مار دینا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 2 روپے کی چیز ہم 5 روپے کی بیچ رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں 1 کلو کے اور دیتا ہوں 3 پاؤ؟ میں پیسے لیتا ہوں 5 کلو کے اور دیتا ہوں 4.5 کلو؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر دسترخوان پہ 5 قسم کے کھانے ہیں اور میرے ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے؟ یہ سارے ظلم ہیں۔ ان ظلموں سے بھی نکلنا ہے، ان مظالم سے بھی نکلنا ہے، اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، باقی دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرنی ہے، اس سے بھی امت کو نکالنا ہے۔ یہ جو امت مسلمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کیا ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ آج مسلم امہ کی وحدت کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلم امہ وحدت ایک اتحاد میں نہیں آئے گی، نہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے، نہ فلسطین حل ہو سکتا ہے۔ اور جو خطرات بڑھ رہے ہیں، پاکستان جو ہے دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہے، سعودی عرب ہمارا ارض حرمین شریفین جو ہے وہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے، مکہ اور مدینہ، جہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ آپ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ہر کوئی وہاں جا کے عرفات، منا، مزدلفہ، وحدت امت، پوری امت ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ اب ان کو اس جگہ کو بھی خطرات لاحق ہیں، ہمیں بھی خطرہ، ہر مسلم ملک جو ہے وہ پریشانی میں ہے۔ اب اس سے کیسے نکلنا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ، اور مسلم جو مظلوم ہیں، وہ کشمیری ہوں، وہ فلسطینی ہوں، وہ شامی ہوں، وہ عراقی ہوں، وہ کوئی بھی دنیا میں جو مظلوم ہے اس کی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک جو اس پر ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز بلند کریں۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر کتنے ماہ ہو گئے کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں بول رہا۔ OIC اسلامی سربراہی کانفرنس ایک بیان جاری کرتی ہے، بھئی بیان تو جاری کریں، عملاً آج جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر خاموش ہیں سارے۔ بھئی بولنا ہوگا، اسی طرح عزم کرنا ہوگا، کشمیریوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی خالی نہیں، ان کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون جو آپ کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں، ریاست کے، اور ارض حرمین شریفین، مکہ مدینہ، اس کے سلامتی، اس کی عظمت، اس کی تحفظ، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ خطبات جمعہ میں اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور حرمین شریفین، ارض حرمین شریفین کی عظمت، سلامتی، دفاع اور استحکام کے لیے مکمل مسلمانوں نے تعاون کا اعلان کیا ہے، یقین دہانی کروائی ہے سعودی عرب کی قیادت کو، خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو، اور فلسطینی مظلوموں کو، کشمیریوں کو۔ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو اجاگر کریں، اور جہاں جو جس سطح پہ ان کی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کریں۔ اپنے ممالک کے اندر سے انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کو ختم کریں، اور جس طرح مکہ اور مدینہ میں آپ ایک ہو جاتے ہیں جا کر عرفات مزدلفہ میں، وہاں سب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہاں نہ کوئی شیعہ رہ جاتا ہے، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، وہاں سب ایک ہوتے ہیں، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ اسی طرح آج پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کیا گیا، یہ عزم کیا گیا جمعہ کے اجتماعات میں جہاں جہاں ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ پر، کہ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ارض حرمین شریفین کی عظمت، سلامتی، دفاع اور استحکام کے لیے ہر طرح سے اپنے مکمل تعاون کا اور یقین دلاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ طریقہ ہے جس کو پر ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔